الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین گرامی قدر، آج کی اس نشست میں اللہ کریم کی لائق اور بے عیب کتاب قرآن مقدس کی سورہ یوسف کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ سورہ ہود کے اندر اللہ کریم نے مسئلہ توحید کا ذکر کیا اور اس مسئلہ توحید کو ذکر کرتے ہوئے پیغمبروں کی محنت کا تذکرہ آیا، حضرت ہود علیہ السلام کا۔ تو اب سورہ یوسف میں اللہ کریم جو ہے اسی مسئلہ توحید کی اہمیت کو مزید اجاگر کریں گے کہ دیکھیے مسئلہ توحید اتنا اہم ترین مسئلہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئی ہیں مگر جیل میں بھی جا کر اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں۔ جیل میں بھی جا کر اللہ کی توحید بیان کر رہی ہے، اس مسئلے کو نہیں بھولے، مسئلہ توحید کو چھوڑا وہاں بھی بیان کر رہی ہے۔ اور معنوی نمبر یہ ہے، سورہ ہود کا دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ عالم الغیب کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ اب سورہ یوسف میں اسی دعوے پر بہت مفصل ایک
ذکر کی گئی ہے، اور وہ جو دلیل نقلی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے، کہ جس سے یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ حضرت یعقوب اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہے، مگر وہ عالم الغیب نہیں ہے۔ سورہ یوسف میں 4 دعوے ذکر کیے گئے۔ نمبر 1 عالم الغیب صرف اللہ، نمبر 2 مالک و ارسال متصرف و مختار صرف اللہ تعالی، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، اور نمبر 3 انبیاء سابقین علیہم السلام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مصائب آئیں گے، لیکن آخر کار کامیابی اور فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہوگی۔ یہ چوتھا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیے اللہ کریم نے سورہ یوسف کے بالکل شروع میں فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن۔ ہم ایک قصہ بیان کر رہی ہیں علیک آپ پر، ہم ایک قصہ بیان کر رہے ہیں آپ پر، احسن القصص۔ یہ جو قصہ ہے نا، یہ بڑا خوبصورت قصہ ہے، یہ بڑا حسین قصہ ہے، احسن القصص۔ اس کے اندر بڑا حسن ہے، اس کے اندر بڑا حسن ہے۔ جو سورہ یوسف پر غور کریں گے، اس واقعے پر غور کریں گے، انہیں مزہ آئے گا، بڑا حسین قصہ ہے۔ اور احسن القصص کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ قصہ اللہ کریم نے پورے کا پورا ایک صورت میں بیان فرمایا ہے، پورے کا پورا، اور اس کے اندر جو جو چیز مقصود تھی وہ ساری جو ہے اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے۔ ہاں جی، فرمایا بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم نے وحی کی آپ کی طرف، ھذا القرآن، ھذا القرآن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی، سچے رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ وحی ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے یہ احسن القصص، یہ اتنا خوبصورت قصہ حضرت یوسف علیہ السلام والا، بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ۔ فرمایا کہ جب تک یہ ہم نے آپ پر وحی نہیں کی تھی، قرآن نازل نہیں ہوا تھا، تب تک آپ کو اس قصے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ لیکن کتنا خوبصورت اللہ پاک نے انداز اختیار کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی گواہی ہے اور قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی بھی گواہی ہے، یعنی اس کے اندر شان بیان کی گئی قرآن کی بھی اور صاحب قرآن محمد عربی جوان کی بھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی، یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ نے صبر کا حسن انجام بھی واضح کیا، اور یہ وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ نے حسد کی تباہ کاریوں کو بھی بیان کیا، حسد کی تباہ کاریوں کو بھی بیان کیا، کیونکہ یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے، یہ دوسرے بھائیوں کو جو ہے نا، یہ یوسف سے اور یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین سے کیا ہو گیا تھا؟ حسد ہو گیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ حسد ہو گیا تھا۔ آپ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو جو قتل کیا، اب سکے بھائی تھے، تو وہ جو دنیا کے اندر پہلا قتل ہوا ہے نا، پہلا قتل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں قیامت تک جتنے بھی قتل ہوتے رہیں گے، ان سب کا جو ہے نا عذاب کا حصہ جو ہے وہ قابیل کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔
لکھا جاتا رہے گا. ہاں جی. تو وہ جو قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. حسد انسان کی نیکیوں کو، مسلمان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے. اللہ پاک حسد سے بچائے. اللہ حسد سے بچائے. حسد کے اندر تباہ کاری ہے. تو اللہ کریم نے حسد کی تباہ کاری بھی اس صورت میں بیان کی، اور اسی صورت میں اللہ نے سرکش عورتوں کی چالیں بھی واضح کر دی. سرکش عورتوں کی چالیں بھی اللہ نے واضح کیا. کس میں؟ سورہ یوسف میں. یہ عورتیں بھی جو ہے نا، جب یہ سرکشی پر آ جائیں تو پھر اللہ کی پناہ، پھر اللہ کی پناہ. انہیں بھی کوئی سیدھا نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ پاک ہماری عورتوں کو سرکشی سے، عیاری سے، مکاری سے، فریب کاری سے بچائے، اور ازواج مطہرات اور بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں سرکش عورتوں کی چالیں بھی واضح کر دی گئی. عفت اور عصمت کی نزاکتیں بھی اللہ پاک نے اس صورت کے اندر بیان کی ہے. اور یہی وہ صورت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے باطل کی ذلتیں بھی واضح فرما دی اور حق والوں کی سربلندی بھی واضح فرما دی. حق والوں کی سربلندی بھی واضح فرما دی. آگے توجہ کیجیے. اللہ کا قرآن کہتا ہے اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. اور میں یوسف علیہ السلام آئے اپنے باپ کو کہنے لگے ابا جان انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر. ابا جان میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں کو. کن کو؟ احد عشر کوکبا، احد عشر کوکبا. رضا خانی ملا کو دلیل مل گئی 11ویں ثابت کرنے کی. دلیل مل گئی 11ویں ثابت کرنے کی. ملا کہنے لگا میں 11ویں کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں. کس سے ثابت کرتا ہوں؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں. کہنے لگا دیکھو بھئی حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں رأیت احد عشر کوکبا، 11 ستارے دیکھے. اگر 11 ستارے ہو سکتے ہیں تو 11ویں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اندازہ لگائے آپ ان کے دلائل کا. جب قرآن و سنت سے بندہ یتیم ہونا تو پھر اس طرح کے دلائل اور اس طرح کے سہارے پکڑتے ہیں. اور بھئی اگر 11 ستاروں کے تذکرے سے 11ویں ثابت ہوتی ہے نا تو حضرت والد صاحب فرمایا کرتے ہیں اس سے پھر تیرے 11 باپ بھی ثابت ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کوئی دلیل ہے؟ اگر لفظ 11 سے تم اپنی 11ویں ثابت کر سکتے ہو تو ہم پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشرک کے 11 پیو بھی ہیں. کیونکہ 11 ستارے ہیں تو 11 بات سمجھ آئے. یہ الزامی جواب ہے. کیا ہے؟ الزامی جواب ہے. آج ہی توجہ کیجیے. آج ہی فرمایا اور میں نے دیکھا سورج کو اور چاند کو وہ مجھے سجدہ کر رہی ہیں. یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا؟ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہی ہیں. باپ اللہ کے پیغمبر ہیں. کہنے لگے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. او میرے بیٹے دیکھ میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں اپنی اس خواب کو اپنے بھائیوں پر مت بیان کری. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا.
وجہ اس لیے خواب کہتے خواب آ جائے اس کے سامنے بیان کرو جو صاحب علم ہو، جس کو تعبیر آتی ہو. ہر ایک کے سامنے خواب بھی بیان نہیں کرنی چاہیے. بات سمجھ آ رہی کہ آجی فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہے. باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پر دادا جناب ابراہیم بھی پیغمبر ہے. جد انبیاء جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام. آج ہی توجہ کیجیے. اب اللہ پاک نے اس خواب کو سچ تو کرنا تھا نا جو خواب آئی تھی، اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے منع بھی کیا تھا کہ اسے بیان نہیں کرنا. آج ہی حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ان کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام والد کا بڑا پیار ہے. دوسرے جو بھائی ہیں انہیں حسد ہونے لگا کہ جی باپ کی توجہ کا مرکز یہ دونوں بنے ہوئے ہیں. خصوصاً حضرت یوسف علیہ السلام کوئی ایسا چکر چلاؤ، کوئی ایسا معاملہ کرو، یوسف کو رستے سے ہٹاؤ، یوسف کو رستے سے ہٹاؤ. جب مقابلہ نہیں ہو سکتا نا تو آخر کار جو ہے پھر یہی تدبیر کی جاتی ہے، اس کو کیا کرو راستے سے ہٹاؤ. جب یہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی جب مقابلہ نہیں ہو سکا نا، قرآن کہتا ہے وَإِن يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا وہ میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ کو مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ پیارے پیغمبر کو جو ہے وہ شاہ مدینہ بنانے کی تدبیر کر رہا. تو تدبیر کس کی چلی ہے؟ بولیے. اور ادھر بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اب ذرا دیکھتے جائیے گا، نبی پاک اور حضرت یوسف کو بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. یعنی آپس میں جو ہے نا یہ جو واقعہ ہے یہ حضرت یوسف میں جو حالات آئے، پھر اسی طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی. ہاں جی حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ بھی یہ بچی ہے فوت ہو گئی، نبی پاک کی والدہ بھی بچپن میں سبحان اللہ احسن القصص ہے. آج ہی ذرا توجہ کیجئے گا، وقت تھوڑا ہے، بھائی تدبیر کرنے لگے، آپس میں صلاح مشورہ کیا. چلو اس طرح کرتے ہیں، یوسف کو کیا کرتے ہیں ساتھ لے چلتے ہیں اور لے جا کر کے یوسف کو کنویں کے اندر آگے اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پلاننگ کر کے مشورہ کر کے آگے کہنے لگے قالوا یا ابانا ما لک لا تمنا علی یوسف وإنا له لناصحون. السلام کے معاملے میں آپ ہمارے پر اعتماد نہیں کرتے، آپ ہمارے پر اعتماد نہیں کرتے.
خواب یوسف علیہ السلام نے بیان جو کی تھی حضرت یعقوب کے سامنے تھی. کہنے لگے ابا جان کیا بات ہے, یوسف کے معاملے میں آپ ہمارے پر اعتماد نہیں کرتے. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ, حالانکہ ہم یوسف کے کیا ہے, خیر خواہ ہیں. ہم یوسف کے کیا ہے, خیر خواہ ہیں. یہ دیکھ لیجئے پھر خیر خواہی کا دعویٰ کرنے والے نقصان پہنچا رہے ہیں. آج ہی کٹھے ہو کے آ گئے ہیں, یقین دلانے لگے ہیں, بھیجیے نا یوسف کو ہمارے ساتھ, جائے گا سیر پہ, کھیلے کودے گا, خوش ہوگا, ورزش ہو جائے گی اس کی, ہے جی. ہم اس کا پوری طرح سے دھیان رکھیں گے, پوری طرح سے دھیان رکھیں گے. جان دیکھتے نہیں ہم کس طرح کے جوان ہیں, کڑیت جوان ہیں, اتنی بڑی ہماری جماعت ہے. ہم یوسف کا کیا رکھیں گے, دھیان رکھیں گے. آگے یقین دلانے لگے. اسی طرح روافض نے, سبائیوں نے خط لکھ کے حضرت حسین کو یقین دلایا. حضرت حسین کو کیا دلایا, آپ ہمارے امیر المومنین ہیں, آپ ہمارے جو ہے سلطنت سنبھالنے کے لیے ہمارے, ہاں آپ سب سے زیادہ اہل ہیں, آپ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر کیا کریں گے. یہ بھی آئیے حضرت یعقوب کے پاس, آگے کہنے لگے اِنَّا لَنَاصِحُونَ, او بجان ہم یوسف کے بڑے خیر خواہ ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ بڑے خیر خواہ ہیں, ہمارے ساتھ بھیجیے نا. آج یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیج دیا گیا بھائیوں کے ساتھ. بات مختصر کر رہا ہوں. انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں کے اندر پھینک دیا. یوسف علیہ السلام کا کرتا اتار لیا, کرتا اتار کر اس پہ جھوٹا خون لگا دیا. اب یہ ساری واردات کرنے کے بعد, ساری واردات کرنے کے بعد آ گئی ہیں اپنے باپ کے پاس, اور آ کر کے کیا کہنے لگی ہیں, وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. شام ڈلے, شام ڈلے, ماتمیوں کا ایک قافلہ, کن کا, ماتمیوں کا ایک قافلہ ماتم کرتے کرتے ابا جان کے پاس آ گیا. آگے کہنے لگے قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ماتمیوں کا ایک دستہ آ گیا, ماتم کرتے کرتے حضرت یعقوب کے پاس, کہنے لگا ابا جان ہم کھیل کود میں لگ گئے, ہم کھیل کود میں لگ گئے, ہم نے اپنے سامان کی حفاظت کے لیے یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا. ہم کھیل کود میں دور نکل گئے, پیچھے سے بھیڑیا آیا, پیچھے سے ایسی آوازیں آتی ہیں نا, پیچھے سے بھیڑیا آیا, یوسف کو کھا گیا. ابا جان تو یقین تو نہیں کرے گا مگر ہم سچے ہیں, اگر یقین نہیں آتا یہ دیکھو یہ کرتا ہے یوسف کا, خون لگا ہوا ہے, کیا لگا ہوا ہے, ابا جان یہ خون لگا ہوا ہے, بھیڑیا آیا یوسف کو کھا گیا, ماتم شروع کر دیا. بات سمجھ آ رہی کہ ادھر جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا, یوسف کا کرتا
ادھر جنہوں نے جھوٹی تسلیے خط لکھ لکھ کے بلایا، پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ شہید کرنے کے بعد خود ہی ماتم کرنا بھی شروع کر دیا۔ حضرت حسین کی تلوار بھی ان کے پاس، حضرت حسین کا گھوڑا بھی ان کے پاس، علم بھی ان کے پاس، بلم بھی ان کے پاس، تیر بھی ان کے پاس۔ ادھر یوسف علیہ السلام کا پردہ کنویں میں پھینکنے والوں کے پاس۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آلہ قتل اسی سے برآمد ہوتا ہے نا جو قتل میں ملوث ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ گھوڑا ان کے پاس، دلدل ان کے پاس ہے، لیر تیر اور تلوار اور سارا ساز و سامان ان کے پاس۔ جن کے پاس سے یہ سارا سامان نکل رہا ہے وہی ہے اصل مجرم۔ ہاں جی توجہ کیجئے، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹا خون لگا کر کرتے پر لے آئی ہیں۔ جب حضرت یعقوب کے سامنے یہ سٹوری بیان کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کہنے لگے قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، یہ ایک سٹوری ہے، ایک بات ہے جو تم نے گھڑ لی ہے۔ کیا کر لی ہے؟ گھڑ لی ہے۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میں اس معاملے میں صبر کروں گا اور صبر جمیل کروں گا، صبر جمیل کروں گا، صبر جمیل کروں گا۔ آگے فرمایا واللہ المستعان، اس معاملے میں میرا مددگار کون ہے؟ میرا مستعان کون ہے؟ میری استعانت کرنے والا کون ہے؟ میری مدد کون کرے گا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پر پریشانی آئی ہے، پیارا بیٹا یوسف جدا ہو گیا ہے، اور حضرت یعقوب جو ہے اس پہ ماتم نہیں کرے بلکہ کیا کرے؟ فَصَبْرٌ جمیل، سینہ نہیں پیٹنے لگ گئے، منہ نہیں پیٹنے لگ گئے، گریبان نہیں جا کرنے لگ رہے، فَصَبْرٌ جمیل، میں کیا کروں گا؟ صبر کروں گا۔ اور فرمایا اس مشکل گھڑی میں واللہ المستعان، مشکل میں تو میں پڑ گیا ہوں، میں پھنس گیا ہوں، اس مشکل میں میری مشکل کشائی کرنے والا کون ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سورہ یوسف کا خلاصہ یہ ہوا واللہ المستعان، مشکل کشا کون ہے؟ مدد کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ آج ہی اس کے بعد ذرا توجہ کیجئے، اب یہاں مشرک وہ بھی کہتے ہیں جی دیکھو اب وہ تھے جھوٹے، اور انہوں نے آگے ایک سٹوری سنائی حضرت یعقوب علیہ السلام کو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تم نے ایک بات بنا لی ہے، ایک بات ہے بنا لی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی جب وہ سیر کے لیے کہہ رہے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بھئی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیا یوسف کو کھا نہ جائے۔ خدشے کا اظہار کیا۔ خدشے کا اظہار کیوں کیا؟ یہ کہتے دیکھو نا جی عالم الغیب تھے نا تو تب بھی تو کہا نا بھیڑیا کھا جائے گا۔ اور بھئی جس جگہ وہ جا رہے تھے وہاں قریب جنگل تھے، ان جنگل میں بھیڑیے ہوتے تھے، اس کی وجہ سے اس خدشے کا کیا کیا؟ اظہار کیا۔ جیسے آج کہہ دیتے بھئی وہاں نہ جاؤ یہ فلاں معاملہ پیش آ جائے گا، وہاں نہ جاؤ یہ فلاں معاملہ پیش آ سکتا ہے، حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو دیکھتے ہوئے۔ اور یہاں جو حضرت یعقوب علیہ
السلام نے کہا کہ تم نے ایک بار بنا لی ہے اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام نے جب کرتا دیکھا نا کرتا، تو یعقوب علیہ السلام نے سوچا بھئی یہ کیسا بیڑیا تھا، اتنا ایکسپرٹ تھا، میرے بیٹے یوسف کو تو کھا گیا مگر کرتا کہیں سے پھٹا ہی نہیں ہے، کرتے کو خراش ہی نہیں آئی ہے، کرتے کو خراش ہی نہیں آئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور اللہ پاک نے اس کا آگے پھر تفصیلی جواب بھی ارشاد فرما دیا، اور میں دیکھو یوسف علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کی جدائی میں رو 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 کر ان کی جو ہے بنائی بھی چلی گئی۔ اگر یعقوب علیہ السلام کو یہ پتا ہوتا میرا بیٹا جو ہے کچھ ہی دور ایک کنویں کے اندر، حضرت یعقوب کو پتا ہوتا میرا بیٹا یوسف کنویں کے اندر ہی تھوڑا سا ہی جو ہے دور ایک کنویں کے اندر موجود ہے، یا یہ پتا چلا ہوتا کہ جی کنویں سے آئے ہیں انہوں نے باہر نکالا ہے اور آج یوسف جو ہے بکتے بکاتے مصر کے بازاروں میں سے عزیز مصر کے گھر میں ہے، تو یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ رو رو کر اپنی بنائی، بات سمجھ آ رہی کہ اللہ پاک نے یہ قصہ بیان کر کے مسئلہ ثابت کر دیا کہ ہر بات کو جاننے والا کون ہے؟ حضرت یعقوب اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے بیٹے کے حال کا پتہ بولیے، اپنے بیٹے کے حال کا پتہ نہیں ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام آگے واقعہ ہے، صرف ربط لگا رہا ہوں، ان کی اپنے لشکر اور فوج کا ایک سپاہی ہے ہدہد ہے، غائب ہو گیا۔ حضرت سلیمان حاضر لے کہتے کدھر گیا ہدہد، نظر نہیں آ رہا، سبحان اللہ، نظر نہیں آ رہا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل میں آنے والے ایک صحابی کا پوچھتے ہیں کہ بھی ثابت بن قیس کدھر ہے، بڑے عرصے سے نظر نہیں آ رہا، بڑے دنوں سے نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے ثابت بن قیس اوجھل ہو گئے، حضرت سلیمان کی نظروں سے ہدہد پرندہ اوجھل ہو گیا، اور یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے ان کے بیٹے حضرت یوسف اوجھل ہو گئے۔ جس کی نظروں سے کوئی چیز اوجھل ہو جائے نہ وہ عالم الغیب ہوتا ہے نہ وہ حاضر اور ناظر ہوتا ہے، عالم الغیب بھی اکیلا اللہ ہے، حاضر اور ناظر بھی اکیلا ہے۔ اللہ کے علاوہ جو کسی اور کو عالم الغیب سمجھے، من دون اللہ کو، معاذ اللہ کو، غیر اللہ کو، انبیاء کو، اولیاء کو، اتقیاء کو، اصفیاء کو، اہل مزار کو، اہل دربار کو، مجذوب کو، ملنگ کو، کسی پیر کو، کسی مولوی کو یا حاضر ناظر سمجھے، وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ پکا بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ قصہ یہ بتا رہا ہے کہ یعقوب پیغمبر ہے، اور ادھر یوسف علیہ السلام بھی جو ہے وہ بچے تھے، پیغمبر بننا تھا، اور جس نے پیغمبر بننا ہو ماں کے پیٹ سے لے کر قیامت تک اور اس کے بعد تک اس کی حفاظت کا ذمہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ شان والا ہوتا ہے، وہ مقام والا ہوتا ہے، وہ رتبے والا ہوتا ہے، وہ مرتبے والا ہوتا ہے۔ دونوں میں جدائی ہوگی، مختار کل کون ہے؟ اختیارات کس کے چلتے ہیں؟ اللہ ہی کے چلتے ہیں۔ اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔